دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی فہرست جاری۔ ہم کہاں ہیں؟ پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں کہاں کھڑا ہے؟ اور اس وقت جو جنگ کا حصہ بن گیا ہے، کود گیا ہے ایران، وہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں کہاں کھڑا ہے؟ اور جن سے ہم نے علیحدگی اختیار کی تھی اپنا اسے بوجھ قرار دیتے ہوئے، یعنی ہمارے بنگالی بھائی بنگلہ دیش، وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور اس وقت ہمارے پڑوس میں چھوٹا سا ایک ملک سری لنکا، اس کی وہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں کہاں ہے؟ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ سے حسب روایت ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہمیں حوصلہ اور ہمت ملتی رہے کہ ہم حق اور سچ بیان کرتے رہیں اور آپ کو جدید ترین جو اپڈیٹس ہیں ان سے جو ہے آگاہ کرتے رہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک فہرست جاری کی ہے امریکی ادارے نے کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور خطے میں وہ لوگ جن کو ہم کسی جگہ کہتے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اس فہرست کے مطابق جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک امریکہ ہے، اس میں دوسرے نمبر پر چین ہے، تیسرے نمبر پر روس ہے، چوتھے نمبر پر جرمنی اور پانچویں پر برطانیہ ہے۔ یہ اچھا، یہ فہرست تو مرتب کی جاتی ہے؟ یہ فہرست جو ہے نا یہ مرتب کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے جانچنے کا؟ اس میں جو ہے نا سب سے پہلے جانچا جاتا ہے کہ معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ کیا ہے ان ممالک کا، ان کی معاشی حیثیت جو ہے نا وہ کیا ہے، اور ان کا دنیا میں سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ طاقتور فوج، کہ اس کی جو افواج ہیں وہ کتنی طاقتور اور پیشہ ور ہیں، اور پھر عالمی اتحاد جو بنے ہوتے ہیں مختلف طرح کے، جیسے نیٹو فورسز ہیں یا اس طرح کے باقی اتحاد ہیں، علاقائی اتحاد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ کتنا مربوط ہے جناب، مؤثر ہے۔ یہ ایسے فہرست ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے جناب۔ یہ چند ایک عوامل ہے جن کی بنا پر ان ممالک کی درجہ بندی کی جاتی ہے جناب، کہ وہ کون سا ملک جو ہے نا وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو جیسے میں نے بتایا کہ اس لسٹ میں جو اب آگے آ جاتا ہے کوریا، وہ چھٹے نمبر پہ ہے جناب۔ اور آپ کو یاد ہے یہ وہی کوریا ہے جو کبھی ہمارے 5 سالہ منصوبوں کی فہرست ہم سے مانگتا تھا جناب، کہ پاکستان ترقی کیسے کر رہا ہے، اور اس کو کورین جو ہے وہ واچ کرتے تھے۔ یہ وہی کوریا ہے جناب جو اب دنیا میں طاقتور ممالک کی فہرست میں چھٹے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں نمبر پر فرانس ہے، 8ویں نمبر پر جاپان ہے، اور سعودیہ وہ 9ویں نمبر پر ہے، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ 10ویں نمبر پر ہے، اور اسی طرح اسرائیل جو ہے جو اتنا چھوٹا سا ملک ہے جناب، اور اس کی آبادی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک شہر سے بھی کم ہے جناب، وہ 11ویں نمبر پر ہے جناب۔ اسی طرح بھارت جو ہمارا دشمن ہے، جس سے ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے، وہ 12ویں نمبر پر ہے۔ 12ویں کینیڈا جو 13واں نمبر ہے۔ یوکرین جو اس وقت بھی روس کے ساتھ جنگ میں انوالو ہے، اور اس پر بھی جو ہے کئی طرح کے بحران ہیں، اس کے باوجود یوکرین 14ویں نمبر پر ہے۔ ترکی 15ویں نمبر پر ہے۔ اٹلی 16واں نمبر ہے اٹلی کا۔ آسٹریا جو ہے وہ بھی ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے، 17ویں نمبر پر ہے۔ ایران جو اس وقت جنگ میں الجھ چکا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور امریکی سینکشنز کا بھی شکار ہے ایک طویل عرصے سے نا، اس کا نمبر 18واں ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کہ اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ 18ویں نمبر پر ہے۔ برازیل کا نمبر 19واں ہے۔ اسپین کو 20واں نمبر دیا گیا ہے طاقتور ترین ممالک کی فہرست میں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ ان ممالک میں جو جی ڈی پی ہے وہ کہاں پہ ہے، کس ملک کی کھڑی ہوئی نا، گراس ڈومیسٹک جو ہوتی ہے نا پروڈکشن، وہ کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ امریکہ پھر اول نمبر پہ ہے جناب، کہ اس میں جو ہے امریکی جی ڈی پی جو ہے وہ 27.97 ٹریلین ڈالر ہے امریکی جی ڈی پی۔ اس کے بعد چین ہے جو 18.56 ٹریلین ڈالر پر کھڑا ہے۔ روس جو ہے اس کا فگر لگتا ہے کہ اس رپورٹ میں ابھی صحیح نہیں چھپا یا کوئی ایرر ہے اس کی، وہ 1.9 ٹریلین بتایا گیا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا، یہ اس کی میں کریکشن دیکھ لوں گا، چیک کر لوں گا سارا نا۔ اچھا، جرمنی جو ہے وہ 4.70 ٹریلین ڈالر پر کھڑی ہے۔ برطانیہ کی 3.59 ٹریلین ڈالر ہے۔ اسرائیل کی جی ڈی پی 522 ارب ڈالر ہے، اور فیکس
फीकस आमदनी $49,000, जबकि इंडिया की GDP $3.39 ट्रिलियन पर है और उसकी फीकस आमदनी 8,379 रुपये है। अच्छा, अब हम बाज आ जाते हैं जनाब कि हाँ, ईरान की भी बात कर लें जो हम ना, वो उसमें 18,075 जो है फीकस आमदनी के साथ ईरान 18वें नंबर पर है, जिस पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमरीकी सैंक्शंस भी हैं। अच्छा, इस फहरिस्त में जो है ना वो बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश वही है जनाब जो हमारे बंगाली भाई थे जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते थे, और फिर हमने उसको खुद से अलग कर लिया जनाब एक तरह से, या वो हमसे खुद अलग हो गए क्योंकि वो अक्सरियत में थे, हम अकलियत में थे। हमने उस वक़्त मुल्क गंवा दिया अपनी अना और ज़िद के बदले में, और जिनको हमने अपना बोझ समझ के उतार दिया था। ये तारीख़ इसकी गवाह है जनाब, ये कहने को जो मर्ज़ी कहते रहें जनाब, लेकिन तारीख़ गवाह है कि हमारी गलतियां थी, मगरबी पाकिस्तान के लोगों की गलतियां थी कि वो बंगाली हमसे जुदा होने पर मजबूर हो गए। वही बांग्लादेश उस फहरिस्त में 40वें नंबर पर है, जिसकी GDP $460 अरब पर खड़ी है जनाब। $460 अरब पे बांग्लादेश की GDP है, और उसका फीकस जो उसकी आमदनी है पर कैपिटा इनकम $7,395 है जनाब। ये बांग्लादेश की बात हो रही है ना दोस्तों साथियों। अच्छा, इसके बाद श्रीलंका, जिसके बारे में कुछ अरसा पहले था कि वो जो है जनाब, वो श्रीलंका जो है कुछ अरसा पहले इसके बारे में क्या डिफ़ॉल्ट कर गया जनाब। छोटा सा मुल्क है, मुसलसल खाना जंगियों की नज़र रहा है। पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी तमल बागियों के ख़िलाफ़ जनाब, कि किस तरह उसको खाना जंगी से हमने आज़ाद कराया था या निजात दिलवाई थी। श्रीलंका 53 यानी 53वें नंबर पर है, और उसकी कुल GDP $74.4 अरब है, जबकि फीकस आमदनी $14,405 पर है श्रीलंका की जनाब। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो क्लेम करते हैं हम कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है जो है आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया के बाद, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास हम कहते हैं जी कि लामहदूद वसाइल हैं। यहाँ पे दुनिया की सबसे बुलंद तरीन K2 है जनाब, दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है जनाब। पाकिस्तान को अल्लाह ने मीठा पानी दिया, गर्म समंदर दिया, सरसब्ज खेत दिए, पूरा साल बर्फ़ से ढके पहाड़ दिए, तवील सहरा दिए। अल्लाह ने हर वो नेमत दे दी जो तरक्की करने के लिए ज़रूरी थी, लेकिन हम शायद, आप बुरा ना मनाइएगा, मैं भी शामिल हूँ, कि शायद हम बहसीयत कौम एक गधों का रेवड़ है। ये बड़ा दुख हो रहा है मुझे भी, आप भी इस पर बुरा ना मनाइएगा कि ये हम गधों का एक रेवड़ हैं जिन पर हमने बोझ लादा हुआ है, और हमें हमारी ना समझ का पता है ना हमें कोई अकल और शऊर की गहराई का अंदाज़ा है कि हम तमाम तर वसाइल के बावजूद दुनिया से पीछे क्यों हैं। हमारा निज़ाम, सियासी निज़ाम हो, हमारी मैशत हो, हमारा कोई भी चीज़ हो, वो बाग उजड़ क्यों रहा है, वो सरसब्ज होने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय हमारे रिवर्स गियर क्यों लगा हुआ है। हम जिनको कहते थे कि जनाब ये हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, आज वो हमसे आगे क्यों निकल रहे हैं, जबकि हम जो है दुनिया का कोई भी मामला हो हम फ्रंट लाइन स्टेट बने होते हैं जनाब। जबकि हमारी मैशत, हमारी कुव्वत, हमारा एटमी वॉर हेड्स जो हैं, ये इस दुनिया इसको इस नज़र से देखती है कि हमारा कोई वज़न ही नहीं है, हम दुनिया की कौमों की बरादरी में कोई मकाम ही नहीं है, हमारा नंबर कहीं आ ही नहीं रहा। जो लोग बाहर जाते हैं वो ग्रीन पासपोर्ट की कदरों मंजिलत और उनके साथ फिर एयरपोर्ट्स पर जो होता है वो बखूबी जानते हैं। ये हमने खुद को टके टोकरी कैसे किया, ये एक दिन में हो गया नहीं, इसमें दहाइयाँ लगी हैं हमको बर्बादी तक पहुँचने में, और इस बर्बादी का, इस जो है इस जिल्लत व ख्वारी का सबब है कोई एक नहीं है। जहाँ पर ना सियासी निज़ाम को चलने दिया गया, ना अदारों ने अपना अपना काम किया, हमने हर वो काम किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों और साथियों, ये बड़ा ही अफसोस का मुकाम है, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम कौमों की बरादरी में कहीं भी फॉल नहीं करते। तो किस तरह हम ये कह सकते हैं कि जनाब हमें भी कोई इज़्ज़त देगा, हमें भी कोई वक़ार देगा, हम बाहर जाएंगे, हमारा पासपोर्ट भी कभी वक़ार वाला पासपोर्ट बन जाएगा, जब हमें अपने इज़्ज़त व वक़ार का, अपनी चीज़ों का खुद ही लिहाज नहीं है।
تو دوستوں اور ساتھیوں یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ دیکھیں یہ ایک طویل فہرست ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ممالک شامل ہیں جو کبھی ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، آج وہ دنیا کی طاقتور معیشت بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں روزگار بھی ہے، وہاں پر کیپٹا انکم بھی ہم سے زیادہ ہے، ان کی معیشت بھی ہم سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ہم تمام تر وسائل، تمام تر قوت کے باوجود جو ہے وہ دنیا کی نظر میں 0/0، 0=0 ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ آپ بھی سوچئے گا اور سوچنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔